ابھی شاعر اسلام مداح رسول جناب شعیب رضا صاحب اپنے اچھوتے انداز میں نعت و منقبت پیش فرما رہے تھے. ہم اور آپ محظوظ ہو رہے تھے. انتظام کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی مگر مجمع نے دل توڑ دیا. خیر جتنے لوگ حاضر ہیں اس میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، آسامین بہت کم ہے. شاید کافی دنوں بعد اتنے انتظام کے بعد اتنا کم مجمع دیکھنے کو ملا. بہرکیف میں نے تو پہلی معذرت کر لی تھی کہ آج تقریر ہمارے خصوصی خطیب جو جودھ پور سے سید نور میاں صاحب اللہ مدد نورانی تشریف لا رہے ہیں. انہی کا نورانی خطاب ہمیں اور آپ کو سننا ہے. جب تک حضرت تشریف نہیں لا رہے ہیں اسی وقت تک میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. لیکن کچھ عرض و معروض سے پہلے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مہینہ رجب المرجب کا ابھی عرس خواجہ غریب نواز بہت سارے لوگوں نے شرکت کی. سب سے زیادہ بچے ہی آگے بیٹھے اور یہ سب سے زیادہ بولتے ہیں. اے بچے سب خاموش ہو جاؤ، آواز نہیں. اگر باتیں زیادہ کرنی بیٹا جاؤ گھر پہ سو جانا، ٹھیک ہے. مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں، بے ادب ماں بادب اولاد جن سکتی نہیں. کسی شاعر نے بہت پہلے کہا. ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک حضرت ایک باپ تھا، اس کے 7 بیٹے تھے. انتقال سے پہلے اس نے اپنے 7 بیٹوں کو بلایا اور کہا میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں تم سب کے لیے ایک ایک مکان بنا دوں. ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی. تربیت اس نے مذہبی ماحول میں دی تھی. سوچا ایک ایک مکان سب کے لیے، مگر جب بنانا شروع کیا سارے بیٹے باپ ماں مل کر کچے مکان اس زمانے میں بنتے تھے بنانا شروع کیا تو 7 کی جگہ 8 مکان تعمیر کرنے لگا. سنگ بنیاد جو رکھی 8 مکانوں کی. تو سارے بچوں نے آپس میں اپنے ابا سے پوچھا ابا جان آخر یہ 8واں مکان کس لیے بنا رہے ہیں؟ تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگا میرے شہزادوں یہ 7 مکان تو تمہارے لیے ہے. یہ 8واں جو میں بنا رہا ہوں یہ تم مکان تو بنا کے رہنے کے لیے رہنے لگو گے، مگر مکان بنانے کے بعد عبادت کے لیے بھی تمہیں تو کوئی جگہ چاہیے. یہ 8واں مکان تم میں سے کسی کا نہیں، یہ تو اللہ کا گھر بنا رہا. یہ میں مسجد بنا رہا ہوں. بہرکیف جلدی سارے لوگوں نے مل کے کچی دیواریں گھاس پھوس کی چھتیں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی. چھت ڈل گئی، مکان کمپلیٹ ہو گیا. تو وہ بھی مکان مکمل ہو گیا. لیکن پہلے دور میں آج کی طرح رنگ و روغن کا معاملہ نہیں تھا. مٹی سے لپائی ہوتی تھی، صفائی اور ستھرائی کی جاتی تھی، اس کی پتائی کی جاتی تھی. تو باپ نے پھر سارے بچوں کو بلا کے اکٹھا کیا
اور اکٹھا کرنے کے بعد کہتا ہے بیٹو سنو، میری دلی خواہش یہ ہے، اپنے مکانوں کی پتائی تو تم کسی بھی جگہ سے مٹی لا کے کر سکتے ہو، لیکن میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ اس اللہ کے گھر کی جو پتائی ہو اس کے لیے مٹی جنت ہے۔ اس کے لیے مٹی کہاں سے لانا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ ایسا لگ نہیں رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے زاردرینے کے اس مجمع میں نہیں، میں قبرستان میں خطاب کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ تو اس باپ نے کہا بیٹے آپ سب کو میں ہدایت کرتا ہوں کہ اپنے مکانوں کی لپائی پتائی کسی بھی مٹی سے کرنا، مگر یہ جو اللہ کا گھر میں نے بنایا ہے اس کی پتائی کے لیے تمہیں جنت سے مٹی لانی پڑے گی۔ صبح صبح نماز فجر کے بعد سارے بچے تھیلے لے کے نکل گئے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، جنت کی مٹی تلاش کرنے کے لیے 6 کے 6 بچے نکل گئے۔ 7واں بیٹا گھر کے اندر تھا، اسے بخار تھی، اسے بخار کی شدت تھی، وہ گھر میں موجود تھا۔ اس نے سوچا سارے تو سارے بھائی چلے گئے ہیں جنت کی مٹی ڈھونڈنے کے لیے، دل میں سوچتا رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لے کر چلے آئے مجھے نہ ملے۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سارے کے سارے بھائی بھی چلے گئے جنت کی مٹی تلاش کرنے کے لیے۔ اس نے سوچا بوڑھی ماں گھر کے آنگن میں ٹہل رہی ہے، نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک تھیلا اٹھایا، ماں کے پیچھے پیچھے لگ گیا، ماں جہاں جہاں قدم رکھتی جاتی وہاں وہاں سے وہ مٹی اٹھاتا جاتا، کافی مٹی اکٹھا کر کے اپنے سرہانے رکھ کے سو گیا۔ شام کے وقت جب سارے بھائی واپس آئے، باپ نے سبوں کو طلب کیا، طلب کرنے کے بعد پوچھا کون ہے جو جنت کی مٹی لے کر آیا؟ وہ سارے 6 کے 6 بھائی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں ابا جان ہم نے بہت تلاش کیا، صحراؤں میں تلاش کیا، نگر چھان مارا، مگر ہمیں کہیں جنت کی مٹی نہ مل سکی، کیونکہ جنت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جنت سے مٹی کا اور مٹی سے جنت کا کیا تعلق ہے؟ ہمیں تو نہ ملی، ہمیں تو نہ ملی، سب جو ہے فکر مند تھے ہمیں نہ ملی۔ تب تک وہ بیمار بچہ ایک تھیلا اٹھائے باپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، کہا ابا جان ہمیں مل گئی، ابا جان ہمیں مل گئی ہے۔ کہا تو کہیں گیا ہی نہیں، آخر تجھے ملی کہاں سے؟ کہا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ حدیث آپ نے ہی مجھے بتائی ہے، میں نے یہ حدیث سنی تھی، آج دیکھا ماں آنگن میں ٹہل رہی تھی، اس کے قدموں سے میں مٹی اکٹھا کر رہا تھا۔ تو عزیزان گرامی وقار، تربیت بچوں کی اچھی ہونی چاہیے۔ جب تربیت اچھی ہوتی ہے، ایک جگہ اور میں نے دیکھا 7-8 سال کا بچہ مدرسہ جا رہا اور پڑھنے جب گیا، ایک دن اپنے کلاس میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، اس کے ایک چھوٹے سے ساتھی نے دیکھا تو یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، سوچا لاؤ اس کے تھیلے میں تلاش کریں۔ سب بچے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتے، جب تلاش کیا تو دیکھا ایک پوٹلی بندھی ہوئی ہے، ایک پڑیا بندھی ہوئی ہے، اسے نکالا، شاید کچھ بسکٹ یا مٹھائی یا چاکلیٹ لے کر آیا، اٹھایا کھولنا شروع کیا تو اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں تھی بلکہ مٹی اور دھول۔ اس نے سمجھا میرا یہ ساتھی شاید مٹی کھاتا، دوڑا دوڑا استاذ کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت یہ دیکھیے بولا بچے نعرے نبی، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضور خلیفہ شیخ الاسلام
حضور خلیفہ شیخ الاسلام اشرفی دولہ اشرفی